رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہر ادا میں انسان کے لیے بہتری اور کیا ہے شفا ہوتی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی بندہ سنت کو اپنا لیتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس بندے کے لیے جو اپنے اوپر حضور علیہ السلام کی سنت کو نافذ کرتا ہے، طریقے کو نافذ کرتا ہے، تو وہ بندہ کیا ہے کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہر ادا حضور علیہ السلام کی یہ نہیں ہے صرف یہ ادا جو ہے نا فائدہ مند ہے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں بلکہ کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کیا ہے بندے کے لیے فائدہ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا طریقہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نا جیسے آج کل سردیاں ہیں تو سردیوں کے اوپر بندہ موزوں کے اوپر مسح بھی کرتا ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ لوگ موزہ پر مسح کرو گے تو کس طریقے سے کرو گے اور کتنے دن تک کرو گے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی بتایا ہمیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ حضور علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ کیا ہے خراب ہے، یہ وہ، یعنی حدیث کی کیٹیگریاں جو سب سے کم ہے، یعنی کہتے ہیں ضعیف حدیث مبارکہ ہے، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں تقریباً موضوع پر مسح کے متعلق 40 حدیث مبارکہ لیا ہے جو متواترہ حدیث مبارکہ تھی، یعنی تواتر کے درجے پر پہنچتی تھی۔ اور تواتر کے درجے پر جو حدیث مبارکہ پہنچے، متواترہ حدیث مبارکہ کا انکار جو کرے گا، اس حدیث مبارکہ کا انکار کرنا کیا ہے، یہ کفر ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کا بھی جو موضوع کے متعلق لوگ ان کو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دور پر ان لوگوں کا سد باب کیا اور ان لوگوں کا مقابلہ کیا علمی طور پر، اور ان کو بتایا کہ یہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی طریقہ ہے، اگر کوئی اپناتا ہے تو اس میں بھی اس کو بہتری ہی بہتری ہے۔ تو آج کل جیسے سردیاں ہیں، سردیوں کے اوپر بندہ موزوں کے اوپر مسح کرتا ہے، آیا یہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت عمر بن امیہ ضمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامے اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی موزوں پر مسح نہیں کیا جاتا، یہ وہ، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے بذات خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور کیا ہے امامے کے نیچے مسح کرتے ہوئے دیکھا، جس کو ہم آج فقہ حنفی کے مطابق چوتھائی سر کا مسح کہتے ہیں، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی سر کا مسح بھی کیا اور کیا ہے موزوں کے اوپر مسح بھی کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح بھی کیا، اور یہ حضور علیہ السلام کی ادا دنیا اور آخرت میں جو انسان اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، عمل پیرا کرتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔